السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہ قولی. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس ماحول کے اندر جو جگہ جگہ تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی یہ کیفیت ہم مسلمانوں کے اندر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے دوسرے بہت سے جو بندے ہیں ان کو بھی لیے ہوئے ہے، توحید کی شمع سے روشناس کیا ہے. جس موضوع پر مجھے اب خطاب کرنا ہے وہ دراصل الفاظ کے لحاظ سے بہت جانے پہچانے الفاظ ہیں، لیکن جس طرف میں اپنے توجہ اور آپ لوگوں کی توجہ ملتفت کرانا چاہتا ہوں وہ بڑی خاص اور اپنی نوعیت کی ایک انوکھی تقریر اور مضمون ہے. عمومی طور پر تو الفاظ جانے پہچانے لگیں گے کہ نور اور ظلمات، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مجید میں یہ نور اور ظلمات کی جو توجیح اور تشریح اور جو بار بار اس کو اپنے کلام میں استعمال کیا ہے، اس حیثیت سے اس کلام کو ماننے والے بندے کیا سمجھنا ہے، اس میں کیا رکھا ہے. نور کسے کہیں گے؟ ظلم جس کی جمع ظلمات ہے وہ کسے کہیں گے؟ نمبر 2، جس کو نور حاصل ہوتا ہے وہ ہے کیا؟ اس کے عادات اطوار پھر کیسے ہوں؟ اس کو دنیا میں کیا ملے گا اور آخرت میں کیا ملے گا؟ جس کو یہ نور عطا نہیں ہوتا اس کا حال کیا ہے اس دنیا میں اور آخرت میں؟ یہ اہم بنیادی نکات ہیں جو میرے مضمون کو لیے ہوئے ہیں، جس پر توجہ دلانے کے لیے میں پہلے بعض آیتوں سے اس کی
تشریح کر دوں کہ ظلم کسے کہتے ہیں اور نور کسے کہتے ہیں۔ نور اور ظلم کی قرآن اور حدیث میں کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے فاطر میں فرمایا، جو آیتیں میں نے ابھی پڑھی ہیں، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، دیکھو لوگوں، اندھا اور آنکھوں والا دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ یہ کوئی بھی نہیں مانتا ہے، جس کو آنکھیں ہیں وہ اور ایک اندھا ہے، دونوں برابر کے نہیں ہو سکتے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، بعینہ اسی طرح دیکھو نور اور ظلمات، روشنی اور تاریکی دونوں یکساں نہیں ہوں گی۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اسی طرح سایہ اور دھوپ دونوں یکجا ہو سکتے ہیں؟ دونوں مساوی ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اسی طرح وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، دیکھو مردے اور زندے دونوں ایک ہوں گے؟ تو آخری تمثیل میں تو یہ حد بیان کر دی گئی ہے کہ نور اور ظلمات میں کتنا فرق ہے، بعینہ اسی طرح کا فرق ہے جس طرح ایک زندے اور مردے میں ہوتا ہے۔ زندہ زندہ ہوتا ہے، مردہ مردہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی عقل یہ نہیں کہے گی کہ زندہ اور مردہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ بعینہ اسی طرح فرمایا کہ یہ دونوں برابر جس طرح نہیں ہو سکتے، اسی طرح نور اور ظلمات بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب یہ نور، اس کی تمثیل سورہ نور، ایک سورہ ہی رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی، جس میں اس کی تمثیل بڑے ہی بہترین انداز میں اور اعلیٰ مثال بیان ہوئی ہے۔ سمجھنے کے لیے بھی اس کے لیے ایک علم چاہیے۔ میں اسی وجہ سے پہلے تمہید باندھ دیا کرتا ہوں کسی بھی ٹاپک کو سمجھنے کے لیے، تاکہ کیا ہے اس کے بعد جب میں گفتگو کروں تو بات سمجھ آ جائے۔ اب اس حیثیت سے پہلی چیز سمجھ لیجئے، نور کیا ہے؟ روشنی ہے۔ نور کیا ہے؟ روشنی ہے۔ ظلم کیا ہے؟ اندھیرا ہے، جس کی جمع آتی ہے ظلمات، اندھیریاں۔ اور نور ہمیشہ ایک ہوا کرتا ہے، سچ ہمیشہ ایک ہوا کرتا ہے، لیکن برائیاں بہت سی ہوتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہمیشہ قرآن نے جب جہاں بھی استعمال کیا ہے وہاں نور کے ساتھ ظلمات کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بہت سے اندھیریاں ہیں، جیسا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے دوستوں کو نکالتا ہے تاریکیوں سے، لیکن لے جاتا ہے صرف نور کی طرف۔ نور یہاں پر واحد استعمال ہوا ہے، ظلمات یہاں پر جمع استعمال ہوئے ہیں۔ تو نور تو ایک ہوگا، وہ ہے روشنی۔ لیکن نور میں روشنی کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ ایک طرح کی ٹھنڈک ہوتی ہے، جیسا کہ سورج بھی روشنی پیش کرتا ہے، چاند بھی روشنی پیش کرتا ہے، لیکن سورج کی روشنی کو اللہ نے کبھی نور نہیں کہا ہے، کہا ہے کہ اس کو روشنی۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، ہم نے سورج کو بنایا جو تمہارے لیے روشن ہے، وَالْقَمَرَ نُورًا، اور چاند کو بنایا جو نور ہے۔ تو چاند جب اپنے روشنی میں چمکتا ہے تو حدت نہیں آتی اس میں سے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ چاندنی میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، یعنی کہ روشنی وہ بھی ہے، لیکن سورج کی روشنی میں کیا ہے؟ ٹھنڈک کبھی نہیں آتی، اس کے اندر گرمی حدت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ الذی جعل الشمس ضیاء، ہم نے سورج کو تو بنایا روشن چمکدار، والقمر نورا، لیکن چاند کو ہم نے بنایا نور، جس کے اندر سے تمہیں کیا ہے؟ روشنی کے ساتھ ساتھ ٹھنڈک بھی محسوس ہوتی ہے۔ تو اب آئیے ظلم کی تشریح کر لیں۔ ایک تو ظلم ہے وہ ظلم جو عدل کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، انصاف کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا اور اس حق سے ہٹا دینا جس کا اس کو حق ہے، یہ ظلم ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ لیکن ایک معنی اس کا یہ ہے کہ روشنی کے مقابلے میں استعمال ہونا، ایک ہے انصاف کے مقابلے میں استعمال ہونا۔ وہ ظلم ہے ظلم زیادتی،
ایک ظلم ہے روشنی کے مقابلے میں استعمال ہونا، نور کے مقابلے میں استعمال ہونا، ضد ہے یہ، اپوزٹ ہے نور کا۔ وہ کیا ہے؟ تاریکی۔ جیسا کہ اس حدیث میں ایک ہی لفظ میں آ گیا، دیکھیے الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ پہلا نام جو ظلم آیا ہے اس کا معنی ہے زیادتی کرنا، ناحق کسی کو مارنا، کسی کی حق تلفی کرنا۔ دوسرا یہی ظلم ہے، الظلم ظلمات، ظلم کرنا قیامت کے دن ظلمات کا موجب ہوگا۔ کیا مطلب؟ ناحق کسی کی زیادتی کرنا، حق تلفی کرنا قیامت کے دن تمہارے لیے اندھیریوں کا موجب ہوگا، وہاں تمہارے لیے روشنی نہیں ہوگی۔ پہلا لفظ ظلم اس معنی میں استعمال ہوا ہے عدل کے مقابلے میں، دوسرا لفظ ظلم اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ روشنی کے مقابلے میں تاریکی ہوگی۔ ایک ہی حدیث میں ایک ہی لفظ میں آ گیا ہے، دیکھیے الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کرنا قیامت کے دن تاریکی کا موجب ہوگا، تمہیں اندھیریاں نصیب ہوں گی۔ تمہیں کہاں پر؟ جب تم حشر کے میدان میں اٹھو گے۔ تو ایک معنی تو ظلم کا یہ ہوگا عدل کے مقابلے میں کسی کی حق تلفی کرنا، کسی پر زیادتی کرنا، ایک معنی روشنی کے مقابلے میں تو تاریکی ہوگا۔ یہاں میرا مضمون جو ہے وہ یہی ہے کہ روشنی کے مقابلے میں تاریکی یہ کیا ہے، اور اس تاریکی کا آ جانا انسان کے لیے دنیا و آخرت کی بربادی ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی جا بجا ارشاد کیا ہے کہ ہم نے تمہیں نور کے لیے، یعنی نور کی ہدایت اور نورانی کتاب دے کر، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اب دیکھیے یہاں پر ہم نے تمہارے پاس بھیجا ہے نور کو اور ایک روشن کتاب کو۔ جب کتاب ہی نور تھی تو پھر پہلے نور کہنا کیا ہے؟ جب قرآن صرف نور ہے تو پھر اس سے پہلے لفظ نور کا لانا کیوں ہوا؟ جب قرآن الگ ہے تو پھر نور کون ہے؟ اب دیکھیے یہاں عمیق نظر سے دیکھ لیں گے ہم، تاکہ مغالطہ نہ ہو کسی کو۔ بہت زیادہ یہ کیا ہے، ہمارے اندر یہ اعتقاد پھیلا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور ہیں، اور اس کا بڑا پرچار بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے یہی دلیل بھی ہے سب سے بڑی ان لوگوں کے پاس جو کہتے ہیں اللہ کے رسول مجسم نور ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ قد جاءکم، تمہارے پاس آیا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے نور، وہ کتاب مبین، اور کھلی ہوئی کتاب۔ تو نور تو کیا ہے؟ کتاب نہ ہوئی، قرآن نہ ہوا، کوئی اور شے ہوئی، کیونکہ قرآن کا تو بعد میں ذکر ہے۔ تو وہ شے کون ہے؟ وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی خود کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے پاس نور بھیجا، پھر کتاب بھی بھیجی۔ بعینی بالکل صحیح بات ہے۔ کس معنی میں نور ہے؟ لیکن جس معنی میں یہ لوگ لیتے ہیں اس معنی میں نور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھ لیجئے قرآن اس کی تردید کرتا ہے۔ جسمانی لحاظ سے یا نور مجسم کا جو عقیدہ ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتے تو یاد رکھ لیجئے انسانوں میں پیغمبر بن کے نہیں آتے، وہ ملائکہ میں چلے جاتے، کیونکہ وہ نور ہیں۔ ان اللہ خلقہم من نور، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کو پیدا کیا ہے نور سے۔ تو نور کا جو مخلوق جن کا مادہ ہے، اگر وہاں رسول بھیجنے کا معاملہ ہوتا تو نور کے رسول آتے۔ اب بحیثیت مجموعی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان نور ہیں یا خاک ہیں، مٹی ہیں۔ جب ہم نور نہیں ہیں تو ہمارے لیے نور کا رسول نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا قاعدہ ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ جب مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو ان کا سب سے بڑا انکار ہی اسی وجہ سے تھا کہ یہ ملک نہیں ہے، کیوں اللہ فرشتہ نہیں بھیجا؟
اللہ نے جواب دیا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اگر ہم ملائکہ کو بھی اتار دیتے تو انسانی شکل ہی میں بھیجتے، نور کی شکل میں نہیں بھیجتے، کیونکہ تم انسان ہو۔ تم کہتے کہ یہ تو ملک ہے جو چاہے کر سکتا ہے، ہم تو انسان ہیں، ہم اس کی پیروی نہیں کر سکتے، یہ تم صاف کہہ دیتے۔ تو ہم نے جب رسول بھیجا ہے تو وہ انسان ہی ہے، نور نہیں ہے، نورانی مخلوق نہیں ہے۔ سورہ کہف کے آخری میں فرمایا گیا کہ انما انا بشر مثلکم، دیکھو میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، تمہاری جیسا، جیسے تمہاری پیدائش ہوئی ہے اسی طرح میری بھی پیدائش ہوئی ہے۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی انہی نور بھی کہنا، جیسا کہ اس آیت میں ہے، تو سب سے پہلے سمجھ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ عملی لحاظ سے وہ نور ہے تمہارے لیے۔ یعنی ایک کتاب تو اتار دی جس میں کیا ہے، تحریری شکل میں احکامات ہیں، لیکن اس کو پریکٹیکل طور پر بتانے والی شخصیت خود کیا ہے، تمہارے لیے راہ ہے، روشن راہ ہے، نورانی راہ ہے، جس پہ چل کے تم کیا ہے، جنت پہنچو گے۔ اس حیثیت سے سیرت مبارکہ نور ہے۔ صورت خلقی یہ نور نہیں ہے، یہ تو انسان ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سراپا نور ہے، سراپا ہدایت ہے، جو سب کے لیے ہے۔ تو اس حیثیت سے یاد رکھ لیجئے، سب سے پہلی چیز جو اللہ تبارک و تعالی نے انسانی قلبی اور ہدایت کے طور پر وضعیت کیا ہے، وہ کیا ہے پتہ ہے؟ نور ہے۔ دلوں ہی کا نور ہے جو ہدایت پہ آپ لوگوں کو جماتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، بڑی انوکھی حدیث ہے، ذرا توجہ دے کے سن لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب کائنات اور مخلوق کو بنایا تو اندھیرے میں بنایا، تاریکی میں بنایا۔ انسانوں کو جب بنایا اللہ تبارک و تعالی نے تو تاریکی میں بنایا۔ جب تاریکی میں بنایا تو پھر اس کے بعد اس میں اپنا نور، اپنی تجلی اس سے روشن کیا۔ تو جس کو جس حیثیت سے وہ روشنی ملی، اس کو ہدایت کا اسی طور پر حصہ بھی ملا۔ جس کو وہ روشنی دور سے ملی یا کم ملی یا کچھ بھی نہ ملی، تو وہ پکے کافر و ملحد و مشرک ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ہدایت کی روشنی کو جس قلب میں جیسے رکھا، اسی حیثیت سے وہ قلب پھر دنیا میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہوا، یہ ہدایت کی روشنی حاصل کی۔ جیسے جیسے دور ہوتا چلا گیا تو یاد رکھ لیجئے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی ہدایت و ضلالت اس سے دور ہوتا چلا گیا۔ بعین ہی اسی طرح جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی خلفی نورا وفی امامی نورا وفی یساری نورا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کس نوعیت سے پڑھا کرتے تھے یہ بھی جان لیجئے، صبح شام اس کو پڑھا کرتے تھے۔ صبح شام کے اذکار میں یہ دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کتنی الگ الگ ہر حیثیت سے نور کو مانگا ہے، دیکھیے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرا قلب، میرے دل کو نور بنا دے، وفی لسانی نورا، میری زبان کو نور عطا کر دے، وفی سمعی نورا، میرے کان سننے میں نور عطا کر دے، وفی بصری نورا، میرے دیکھنے میں نور عطا کر دے، وعن یساری نورا، میرے پیچھے نور عطا کر دے، وعن یمامی، میرے سامنے سیدھے ہاتھ کی طرف نور عطا کر دے، ومن خلفی، میرے بائیں ہاتھ کی طرف نور عطا کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان جب چلتا پھرتا ہے تو چار جانب جو کچھ آ سکتے ہیں ان تمام طریقے سے نور کو مانگا ہے۔ یہ نور جب تو عطا کر دے گا تو پھر کیا ہے، ہمیں ضلالت چھو نہیں سکتی۔ اگر یہ نور عطا نہ ہوگا تو ہمیں جہالتیں
تاریکیاں بہت سے ہمارے گرد منڈلانے شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے یاد رکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالی اس نور کے لیے اپنی طرف نسبت کرتا ہے۔ اصل نور دنیا کے اندر کیا ہوا تب؟ اللہ تبارک و تعالی کی ہدایت، اسلام کی دین، ایمان، یہ ہے وہ نور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مانگا کرتے تھے۔ تو اس کے بالمقابل ظلمات کیا ہوئے؟ جب ایمان، اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ یہ نور ہے، تو ظلمات کیا ہوئے؟ یاد رکھ لیجئے جاہلیت، شرک اور گناہ، خاص کر یہ تین بڑے ظلمات ہیں۔ جاہلیت، شرک، گناہ، یہ تینوں کسی انسان کے اندر جمع ہو جائے تو وہ مکمل طور پر ضلالت اور ظلمات میں ہے۔ اگر ایک سے نکل گیا، جاہل نہیں ہے، اللہ کے بارے میں جانتا ہے، لیکن شرک سے مجتنب نہیں رہا، تو وہ صرف ایک حصہ اس کو نور کا ملا ہے، لیکن بقیہ دو حصوں میں وہ جہالت اور ضلالت میں، گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ اس کو اللہ کی معرفت بھی حاصل ہوئی، شرک سے بھی مجتنب رہا، لیکن گناہوں میں ملوث رہا، تو یاد رکھ لیجئے اس کے لیے بھی دراصل نور کا اتمام نہیں ہوگا، وہ بھی ضلالت، گمراہی میں ڈوبا ہوا ہے۔ اب یہ تین چیزیں اس حیثیت سے اور یہ تین چیزیں اس حیثیت سے، نور کی حیثیت سے، اس کو سمجھ لیجئے اللہ تبارک و تعالی کس طرح بیان کرتا ہے۔ ابھی میں نے جو آیتیں تلاوت کی ہیں، حافظ صاحب نے جو تلاوت کی تھی، اس کی روشنی میں پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جن کے دلوں کے اندر نور ہو جائے، یعنی یہ ہدایت کا نور، کس کا نور؟ ایمان کا۔ کس کا نور؟ سیرت مبارکہ کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کا نور، گناہوں سے پاک زندگی گزارنے کا نور۔ اب قلب اتنا صاف شفاف ہو جاتا ہے جس کا کوئی تصور آپ کر ہی نہیں سکتے، جو اللہ تبارک و تعالی مثال کے ذریعے سمجھاتا ہے۔ فرمایا سورہ نور کی 35ویں آیت، جو مشہور آیت ہے، اور اس کے اللہ اکبر اتنے اسرار و رموز ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں صرف یہ ایک آیت پر، لیکن مجھے کیا ہے، عام فہم انداز میں سمجھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دراصل جن کے دلوں کے اندر یہ نور نصیب ہو جاتا ہے، ان کو کس طرح مثال کے ذریعے بلند کر دیا ہے۔ فرمایا اللہ نور السماوات والارض۔ دیکھو لوگو، اللہ تبارک و تعالی ہی ہے آسمانوں اور زمین کا نور۔ اللہ اکبر۔ اب یہ کیا بات ہے؟ کائنات کے اندر روشنی جہاں کہیں بھی ہے، کس کے ذریعے ہے؟ کون اس کو پیدا کیا ہے؟ کون وہ روشنی عطا کیا ہے؟ چاند کو ہو، سورج کو ہو، سیاروں کو ہو، کہاں جہاں کہیں بھی ہو، سب کا نور اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اب یہ کیسی کیفیت ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج جا کے آئے تھے، صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیسے دیکھوں؟ اس پر تو نور کا حجاب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی تجلی اور اس کا نور تو بہت دور کی بات ہے، اس پر جو تجلی ہے، اس پر جو آڑ، جو پردہ ہے نور کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ پردہ ہٹ جائے، لو کشفہ لاحرقت، اگر وہ پردہ ہٹ جائے تو اللہ کے نور سے جہاں تک اس کا منتہا پہنچے گا، پورے مخلوقات کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ اللہ کی ایک تجلی، اگر وہ نور کا پردہ جو اللہ تبارک و تعالی کو چھپائے ہوئے ہے، اگر وہ ہٹ جائے، لو کشفہ لاحرقت سبحات وجہہ، کہ جہاں تک اس روشنی کی پہل ہو جانا ہے وہاں تک تمام مخلوقات کو جلا کر خاکستر کر دے گی، میں کیسے اس کو دیکھ سکتا ہوں؟ تو یہی تجلی کا نور ہے جس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے حضرت موسیٰ کی زندگی کے اندر،
جب حضرت موسیٰ نے کہا وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، وہاں پر جب وہ پہنچے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے طور پہ بلایا ہے کہ 40 دن 40 لیلہ، 40 دن مکمل ہو گئے، پھر بات چیت ہوئی تو کلام کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی کی چاشنی تھی، اللہ تبارک و تعالی کی جو محبت تھی، اس سے جو حضرت موسیٰ کو لگاؤ تھا، انہوں نے بے اختیار پوچھا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا بھی چاہتا ہوں، انظرنی الیک۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ کہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قال لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے مجھے، وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ اگر اتنا ہی تمہیں خواہش ہے تو ایسے کرو کہ سامنے کا جو پہاڑ تمہیں نظر آتا ہے اس پہ نظر جماؤ، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو پھر مجھے دیکھ سکتے ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اس پہاڑ پہ اپنی تجلیوں میں سے ایک تجلی نور کی، سمجھیے کہ نور کے کرنوں میں سے ایک کرن کو گویا کہ اس پہاڑ پہ اتارا ہے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، کہ جیسے ہی تجلی ربانی اس پہاڑ پہ گری ہے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے رہ گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ، جیسے ہی انہیں افاقہ ہوا وہ اٹھے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں، جو بات میرے لیے زیبا نہیں تھی وہ الفاظ میں کہہ چکا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ تو ایک مومن خواہ کاملیت کی کسی بھی منزل پہ پہنچ جائے، لیکن کیا ہے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کے نور کو نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا دوسری جگہ سورہ مائدہ کے اندر لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اس کو پا ہی نہیں سکتی لیکن وہ سب کو دیکھتا ہے۔ اللہ کو اس دنیا کے اندر کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہ نور ہے خالص۔ اب یہاں پر فرمایا ہے اس آیت میں اللہ نور السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا نور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، اللہ ہی کی ذات سے یہ کائنات کا ذرہ ذرہ روشن و چمکدار ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کائنات میں تقسیم ہو گئی، یاد رکھ لیجئے، جس طرح صوفیہ کا اعتقاد ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر کائنات خدا بن جاتی، جب کائنات کل خدا بن گئی تو آپ شجر کو پوچھیں، حجر کو پوچھیں، پتھر کو پوچھیں، کسی کو بھی پوچھیں، کوئی غلط کام نہیں ہوتا نا، تب سب تو اللہ ہے، سب کے اندر اللہ ہے۔ جیسا کہ اس آیت سے بعض لوگوں نے غلط نتیجہ نکالا ہے کہ اللہ زمین آسمانوں کا نور ہے تو ہر ایک چیز میں اللہ ہی موجود ہے، نہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہی کے حکم سے زمین و آسمان اور کائنات کے اندر روشنی چھائی ہوئی۔ اگر یہ نہ ہوتا، اگر اس طرح کا حکم نہ ہوتا پھر کہیں آپ کو روشنی نہیں ملتی۔ اللہ نور السماوات والارض۔ اب دیکھیے مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس نور کی مثال ایسی ہے جیسے کا ایک طاق ہے۔ اب یہاں سے بات اہم شروع ہو جاتی ہے جس پہ توجہ دینی ہے۔ اللہ نے پہلے کہا کہ نور کائنات کا میں ہوں، ایک سینٹنس ختم ہو گیا۔ اب دوسرے میں کیا فرما رہا ہے، بڑا توجہ سے سنیے۔ اس نور کی مثال ایسی ہے، مثل نوری کمشکات، مشکات ایک طاق کو کہتے ہیں، تابدان جیسے ہوتا ہے نا۔ اب دیکھیے نا جی، آپ کو یہ چراغ اٹھا کے کیا کریں، کسی تابدان میں چار کور جو ہو چاروں طرف سے آپ اس کے اندر اس کو فٹ کر دیں تو اب روشنی باہر نہیں نکلے گی، اندر پورا تابدان جو ہوگا وہ کیا ہوگا، منور ہو جائے گا۔ تو اللہ کہتا ہے اس نور کی مثال ایسی ہے گویا کہ ایک طاق ہے، ایک شیلف ہے، ایک تابدان ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے اندر ہے ایک چراغ۔ المصباح فی زجاجہ، اب اس چراغ کے اوپر جو لپیٹ ہے وہ کیا ہے، آئینہ پھرا ہوا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں پرانے زمانے کے چراغ میں اندر بتی جل رہی ہوتی ہے تو اوپر آئینے کی ایک قندیل ہوتی ہے، اس کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی یہ دیکھتے ہیں لائٹ ہے، لائٹ کے اوپر جو آئینہ پھرا ہوا یہ ہے زجاجہ۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے، ایک چراغ ہے، طاق ہے،
طاق میں چراغ ہے، چراغ میں پورا چراغ کیا ہے، صاف شفاف ایک آئینہ پھرا ہوا ہے اس کے اوپر، اس قندیل کے اوپر، اس روشنی کے اوپر۔ اب وہ آئینہ کتنا صاف شفاف ہے، فرمایا الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی، کوکب کہتے ہیں ستارے کو، کواکب اس کی جمع ہے۔ عموماً ہی آپ نظر دوڑائیں گے نا، بڑا چمکدار ہے ستارہ، بڑا چمکدار ہے، سب سے زیادہ ہم کو چمکدار کیا ہے، ستارہ لگتا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے صرف ستارہ نہیں، کوکب در، در کہتے ہیں موتی کو، درّی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چمک بھی ہے اس ستارے کے اندر گویا کہ سفید موتی ہے وہ، یعنی وہ جو شیشہ پھرا ہوا، اتنا صاف شفاف شیشہ تو کہاں آپ کو دکھنے میں نظر نہیں آئے گا، دنیا کے اندر کبھی تخلیق بھی نہیں ہوگی۔ ایک مثال کی کیسے دے رہا ہے دیکھیے اللہ تبارک و تعالی، ایک تو طاق ہے، اس میں چراغ ہے، چراغ کے اوپر شیشہ ہے، شیشہ کیسا ہے، کوکب درّی، ایسی چمکتی موتی کی مانند چمک رہا ہے۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ اب دیکھیے اللہ اکبر، اب وہ چراغ جو جل رہا ہے نا، جس تیل سے وہ جل رہا ہے، اللہ کہتا ہے وہ مبارک درخت ہے جو زیتون کا ہے، زیتون کے پھل سے تیل نکلتا ہے، بڑا خوشبودار ہوتا ہے اور وہ جلنے کے کام آتا ہے۔ بڑے بڑے محلات میں وہ زمانے میں اسی تیل سے چراغیں جلایا کرتے تھے۔ اللہ کہتا ہے کہ ویسے ہی ایک مبارک درخت جو زیتون کا ہے، اس میں سے جو تیل نکلا ہے، اس تیل سے وہ جل رہا ہے، وہ چراغ جو اندر کا چراغ ہے، اور وہ چراغ جو جل رہا ہے نا، وہ بھی زیتون کے ایسے پھل سے ہے کہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ اب اتنی تفصیل کیوں ہے، میں ابھی بعد میں بتاؤں گا، پہلے اس پہ توجہ دے دیں، یہ آیت سمجھنے میں بڑی ہی بہترین ہے مثال، اور بڑے نصائح ہیں اس کے اندر، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں ذرا، کیا علمی بحث بھی ہے، دیکھیں گے کون سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ شرقیۃ ولا غربیہ، نہ وہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ کیا مطلب نہ شرقی ہے نہ، دیکھیے اب زمین میں پیرتے ہیں زیتون کو تو زیتون ایسے اگنے لگتا ہے، تو اگر وہ کنارے پہ ہوگا نا شرقی کی طرف، تو جب سورج نکلے گا اس وقت روشنی پڑے گی، اگر وہ اس کنارے غربی کی طرف ہوگا نا تو سورج جب غروب ہوگا اس وقت روشنی پڑے گی۔ تو صبح شام میں صرف کب روشنی پڑے گی، جب وہ نکلتا ہے تب، یا جب غروب ہوتا ہے تب۔ لیکن جو درخت بالکل بیچ میں ہوگا نا، نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، اس پہ جب تک سورج رہے گا تب تک روشنی پڑتی رہے گی۔ جو سورج سے براہ راست اپنی غذا لیتا ہو وہ پھل سب سے زیادہ بہترین ہوتا ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، جو لوگ پڑھے ہیں باٹنی وغیرہ ان کو معلوم ہے کہ غذا یہ سورج ہی کی روشنی سے حاصل کرتے ہیں درخت۔ اب جو درخت ہمیشہ پورا وقت جو سورج رہتا ہے وہ وقت میں وہ پھل حاصل کرتا ہے تو کتنا بہترین پھل ہوگا، پھل میں کوئی کھوٹ ہوگا پھر نہیں ہوگا۔ ایسے پھل سے جب تیل نکالا گیا ہو تو تیل کیسے ہوگا، پرفیکٹ تیل ہوگا، ویسے تیل سے وہ چراغ جل رہا ہے۔ اللہ اکبر، تفصیل دیکھیے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ اچھا اتنا ہی نہیں، پھر فرمایا یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار۔ اللہ اکبر، وہ تیل جو نکلا ہے نا، کن سے نکلا ہے، وہ زیتون کے پھل سے جو تیل نکلا ہے جس سے وہ چراغ جل رہا ہے، اتنا صاف اور شفاف آئینے کی طرح چمک رہا ہے کہ اگر آگ اس کو چھوئے بھی نہ پھر بھی دور سے دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا کہ وہ جل رہا ہے۔ ایسا تیل کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ ڈی وی ڈی آئل اٹھا کے دیکھ لیں، کیا ہے وہ گولڈ ونر جو آتا ہے وہ بھی اٹھا کے دیکھ لیں، یا کوئی دوسرا اور کون سا چاہیے، پام آئل پہلے آتا تھا اب آتا ہے نہیں آتا ہے پتہ نہیں، وہ بھی اٹھا کے دیکھ لیں، سب پیلا کچرے میں بھرا ہوا ہوگا، یا صاف ہوگا تو صاف دکھے گا، لیکن ایسا کہ تیل اگر آپ دور سے دیکھیں تو گویا وہ آگ کی طرح چمک رہا ہو۔ ایسا دیکھیں کبھی تیل آپ نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے بغیر آگ کے چھوئے بھی وہ آگ کے مانند جلد اٹھے۔
من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار. نور یعنی آگ اس کو چھوئے بھی نہیں لیکن وہ بالکل آگ کی طرح چمکدار، آگ کی طرح جلنے لگے. اب ایسی حالت میں ایک اور مزید اس کے لیے آگ دے کر جلا دیا جائے تو کیسے جلے گا وہ، پھر کیسے بڑک اٹھے گا؟ تو فرمایا نور علی نور. کیا فرمایا؟ بعد میں فرمایا نور علی نور. کیا ہوگا وہ؟ نور بڑا نور. پہلے ہی وہ نور ہے، بغیر آگ دیے ہی چمکتا ہے، جل رہا ہے. آگ بھی دے کے اس کو سلگا کے چھوڑ دیں گے تو پھر کیا ہوگا وہ؟ نور علی نور، نور بالا نور. اب اتنی مثال بیان کر کے کہتا ہے یہدی اللہ لنورہ من یشاء. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی یہ نور کی ہدایت دے دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ. اور لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہے لعلہم یتذکرون، جو کچھ غور و فکر کرنا چاہیں. ابھی اس نور کی اتنی بڑی تفصیل بیان ہو جانے کے بعد ذہن میں خیال آتا ہے پتہ نہیں یہ کس کے نور کی بات ہو رہی ہے. اور اوپر اللہ تعالیٰ اپنے نور کے ذکر کر دینے کے بعد خیال جاتا ہے کہ اللہ نے اپنے نور کی گویا یہاں پر تشریح کی ہے نا؟ بات نہیں سمجھے ہیں؟ سمجھے ہیں؟ مجھے سمجھانا مقصود ہے. دیکھیے اللہ نے اپنے نور کا اوپر ذکر کیا ہے نہیں کیا ہے، پھر اسی نور کی تشریح بیان کی ہے. تو بات واضح کیا ہوئی؟ اللہ کا نور اتنا شفاف صاف ہے. ہاں نہیں ہوئی بات ایسے واضح؟ ہوئی ہے. کوئی بھی کچھ بھی نہیں بولتا ہے تو سمجھنا ہی نہیں چاہتے. اللہ نے اپنے نور کی مثال بیان کرتے ہوئے کہتا ہے ایک طاق ہے، اس میں ایک چراغ ہے، چراغ کے اوپر شیشہ لپٹا ہوا ہے جو ستارے کی طرح چمک رہا ہے. اس کے اندر جو جل رہی ہے بتی، اس کے لیے تیل ہے زیتون کا چمکدار تیل جو دور سے ہی چمکنے لگے، اور اس کو پھر وہ آگ دے کے اس کو چمکا دیں گے تو کیسے اس نور کی مثال ہوگی؟ وہ نور ہے کیا پھر؟ آپ کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے. اس کی مثال یہاں بیان ہو رہی ہے. حیرت میں پڑ جائیں گے. دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور کی مثال بیان کرتا ہے جو مومن بندے کے دل میں ہدایت ہوتی ہے. اسی لیے نیچے فرمایا اہدی اللہ لنورہ من یشاء. یہ وہ نور ہے جو میں اپنے بندوں کو، ہدایت والے بندوں کو دیتا ہوں. کتنا صاف شفاف نور ہے. اسی نور کو قلب کے اندر لیے ہوئے کوئی ہے تو یاد رکھ لیجئے وہ مومن ہے. دراصل کتنی بلند مرتبے والی شخصیت بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بندہ جب یہ توحید کا نور دل کے اندر ہوتا ہے. کیسے ہے؟ دیکھیے جسم ہے نا، یہ جسم ایک طاق کے مانند ہے جس کے اندر دل ہے. جیسا شیلف کے اندر کیا ہے میں نے بتایا تھا چراغ ہے، بعینہ ہی اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس جسم کو بنا کے اس کے اندر دل رکھا ہے، طاق میں دل. اب یہ دل میں کیا ہے؟ لپٹے ہوئے کیا ہیں چیزیں؟ جو قندیل بنی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی ہدایت، اللہ تبارک و تعالی کی معرفت، اللہ تبارک و تعالی کی توحید. بالکل صاف شفاف آئینے کی طرح. بالکل ہر انسان فطری لحاظ سے دیکھا جائے اگر اس کو پالا جائے تو پکار اٹھے گا کہ اس کائنات کا خالق صرف ایک ہے. شرک کیوں کرتا وہ؟ ماحول میں وہ بعد میں یہ سیکھتا، اس وجہ سے کرتا. ورنہ توحید تو فطرت کے اندر ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُوَحِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ. اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بنا کے چھوڑتے ہیں.
یہ توحید تو اس کے اندر موجود ہوتی ہے پہلے سے. اگر ان ماحول کے اندر وہ اس چیز کو نہیں سیکھتا تو وہ توحید پہ قائم ہوگا. بچہ کٹ کے بڑا ہوگا معاشرے میں تو یاد رکھ لیجئے وہ توحید پہ قائم ہوگا. اسی وجہ سے بغیر کوئی رسول کے، بغیر کسی پیغام کے بھی کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے غور و فکر سے جان لیا تھا کہ اس کائنات کا خالق مالک صرف ایک ہے. جیسا کہ سعید ابن زید کے باپ ہیں زید، اللہ کے رسول آنے سے پہلے قتل ہو گئے تھے، لیکن جاہلیت میں وہ موحد کہلاتے تھے. وہ سب کے لیے مشرکین مکہ میں آ کے سامنے کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے کہ لوگوں تم میں سے کوئی بھی ابراہیم کے دین کی پیروی کرنے والا نہیں ہے سوائے میرے. اور کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ اے اللہ میں نے تجھ کو تو پہچان لیا ہے، لیکن عبادت کس طرح کروں تیرے لیے یہ مجھے پتہ نہیں ہے. حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہوئے زید پیشانی پہ سر رکھتے اور کچھ دیر کے لیے جھکائے کھڑے رہتے، پھر وہاں سے چلے جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ان سے پوچھا گیا زید کا کیا معاملہ ہے، کیا زید جنتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زید کو میں نے دیکھا کہ جنت میں سفید لباس پہنے ہوئے پھر رہے ہیں اور وہ ایک قوم کی حیثیت سے اٹھیں گے. تو ایک انسان کو بذات خود اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ توحید کو باقاعدہ رکھا ہوا ہے، جو زجاجہ ہے درین کوکب کے مانند چمکتی ہوئی. یہ حال آپ کو کیا ہے، یہ قلب کو پھیرے میں لیے ہوئے ہے باقاعدہ. اب جیسے ہی معلوم ہوتا ہے توحید کی پکار لگتی ہے، دل جو پہلے سے توحید کے متوالے ہیں وہ فوری طور پر جس طرح آگ کو دیکھ کے پروانے جمع ہو جاتے ہیں، روشنی کو دیکھ کے پروانے جمع ہو جاتے ہیں، بعینہ ہی یہ اہل توحید جن کے دلوں کے اندر پہلے سے توحید چمکدار پوزیشن پہ ہے بھاگ کے آ جاتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ الزجاجہ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ. اب وہ زجاجہ کے اندر جو قندیل روشن ہے اس کا تعلق کیا ہے؟ بڑے مبارک درخت زیتون کے درخت سے وہ جل رہا ہے. تو جس طرح جسم کی غذا ہمارے لیے یہ کھانے ہیں، بعینہ ہی وہ دل کے اندر کا جو چراغ تمہارے لیے جلنا ہے نور کا چراغ، اس کو غذا تیل کہاں سے آنا ہے؟ مبارک درخت سے آنا ہے. وہ مبارک درخت ہمارے لیے کون سے ہیں؟ یہ قرآن کلام اللہ اور وحی ہے اللہ کے رسول کی. یہ وحی، اسی لیے مبارکہ کا لفظ استعمال کیا اللہ تبارک و تعالی نے. تو یہ جو مبارک درخت ہے وحی اور قرآن کا، یہ دراصل دلوں کے اندر یہ چراغ روشن کرنے کی دوا ہے. تم اس سے تعلق توڑو گے تو پھر تمہارے لیے کچھ نہیں بچے گا. اس سے جتنا تعلق جوڑو گے تو پھر تمہارا یہ چراغ اتنا زیادہ پاور والا ہو جائے گا، بغیر تمہیں آگ لگائے وہ جلنا شروع ہو جائے گا. ہاں، جیسا کہ ابو بکر کی مثال ہے. اللہ کے رسول نے انہیں صرف بتایا تھا کہ میں نبی بنا دیا گیا ہوں، ابھی دعوت کا پروگرام بھی شروع نہیں ہوا. حضرت ابو بکر پہلے کہے کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. بھٹکنے کے لیے پہلے ہی تیار ہے، ابھی اللہ کے رسول بلائے نہیں. اسی وجہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو میں نے دعوت پیش کی ہو اور کچھ دیر کے لیے اس نے سوچا ہو کہ ہاں جی کرنا ہے نہیں کرنا ہے، سوائے ایک شخص کے، وہ ابو بکر ہے. میں نے جیسے ہی کہا کہ فوری طور پر بلا جھجک کہا کہ اللہ کے رسول میں مانتا ہوں، آپ اللہ کے رسول. اب وہ تعلق اتنا زیادہ گہرا ہے کہ اب آپ کو کیا ہے، سلگانے کی ضرورت نہیں ہے، آگ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود ہی بھڑکنے لگے. لیکن جب پھر اس کے بعد ہدایت کی روشنی مل کے وہ آگ بھی بھڑکا دیں تو یہ کیا ہوتا ہے؟ نور علی نور ہو جاتا ہے. اب دلوں کے اندر پہلے سے توحید موجود ہے، پھر اس توحید کو کتاب و سنت سے آپ اس کو غذا پہنچائیں گے دل کے اندر، تو پھر وہ دل کیا ہوگا تمہارے لیے؟ نور علی نور ہو جائے گا تمہارے لیے. اب وہ دل کیا ہے؟ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نور مکمل طور پر اس کی ہدایت پہ. ابھی اس نور کا سب سے زیادہ وافر مقدار میں اکمل طور پر جس کو ملا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو سب سے زیادہ وہ حصہ ملا ہے.
پھر کن کو ملا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو. پھر کن کو ملا ہے؟ اس کے بعد آنے والے تابعین میں صلحاء، پھر اس کے بعد امت کے شہداء اور صلحاء میں، اولیاء میں. جیسے ہی جتنا زیادہ، اب یاد رکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالی نے کیسے مومن بندے کی مثال کو اپنے نور کے ساتھ جوڑ کے اس کی بلندی عطا کر دی ہے، اس کے دل کی. آپ دیکھیے کہ غلاظتوں سے اپنے دل کو پاک کریں، گناہوں سے اپنے دل کو پاک کریں، جہالتوں سے اپنے دل کو پاک کریں، علم سے اپنے دل کو روشناس کرائیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اپنے دل کے اندر سمو لینے کی کوشش کریں. پھر اس کے بعد آپ کی زندگی کے اندر کا جو انقلاب ہے، آپ کی زندگی کے اندر کا جو اطمینان ہے، آپ کی زندگی کے اندر کا جو حلاوت ہے، جو سکون ہے، یاد رکھ لیجئے وہ کبھی کوئی تصور نہیں کر سکتا. ایک دنیا دار انسان جو ایک دیندار انسان کو قلبی طور پر ملتی ہے سکون، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی شفاف مثال سے بیان کیا ہے. اس کا دل ایک تاخ کے اندر ہے، اس میں کیا ہے؟ ایک صاف و شفاف شیشہ لپٹا ہوا ہے. وہ شیشہ کس طرح ہے؟ گویا کہ کیا ہے؟ چمکتا ہوا ستارہ ہے. پھر اس کے اندر چمک کے لیے جو بتی رکھی گئی ہے وہ جل رہی ہے. کس سے؟ پاک مقدس درخت سے جو زیتون کا ہے، اس کے تیل سے. اور وہ تیل کیسے نکلا ہے؟ اس پھل سے نکلا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یعنی دن رات اس کے اوپر اس کی غذا پہنچ رہی تھی اور اس سے وہ نکلا ہے. اور ایسے تازہ ہے، تر و تازہ کہ دور سے دیکھتے ہیں تو وہ بھڑک اٹھے بغیر کسی آگ کے لگانے سے. پھر آگ بھی لگ جائے اس کو تو وہ کس طرح روشن ہو جائے گا بعین ہی. اسی طرح ایک مومن بندے کے دل کی مثال ہے کہ اس کا دل پہلے ہی پاک شفاف صاف ہوتا ہے. پھر اس کو توحید کی اللہ تبارک و تعالی نے جو معرفت دی ہے پیدائشی طور پر، وہ اس کے دل کے گرد ہوا کرتی ہے. پھر جیسے ہی وہ توحید کو کتاب و سنت اور رسول کے ذریعے سیکھنے کے لیے دل کے اندر اس کو پہنچانا شروع کر دیتا ہے تو پھر یاد رکھ لیجئے نور علی نور اس کا دل ہو جاتا ہے. باہر سے بھی نور، اندر سے بھی نور، جسم کے اندر بھی نور ہے، باہر بھی نور ہے. روشنی ہی روشنی اس کے لیے عیا ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد یاد رکھ لیجئے اس کے سامنے دنیا کی ہر نورانیت آ جائے، دنیا کی ہر چمک آ جائے، دنیا کی ہر آسائش آ جائے، وہ ٹھوکروں پہ لاتوں پہ مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. صحابہ میں دیکھتے نہیں کیسے یہ ایمان ان کے اندر پیدا ہوا تھا. ہم پڑھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، آخر ہے کیا بات ہے؟ بلال تڑپ رہا ہے، پیسے کے لیے تڑپ رہا ہے، کھانے کے لیے تڑپ رہا ہے، ساتھ میں مار پڑ رہی ہے، جسم تڑپ رہا ہے، لیکن قلب کا سکون دیکھیے کہہ رہا ہے کہ احد احد احد. کیا غذا ملی تھی بلال کو؟ کچھ بھی تو نہیں ملا تھا. دنوں کے بھوکے ہیں، اوپر سے مار ہے، لیکن جو قلبی اطمینان ہے وہ کہاں سے حاصل ہو گیا؟ یہی تو وہ نور ہے، یہی تو وہ نور ہے. یاد رکھ لیجئے ہم سعید ابن عامر کی زندگی میں پڑھتے ہیں، جب نوجوان تھے وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جس صحابی کو سولی دی گئی مکے کے اندر، جب ان کو سولی پہ چڑھایا گیا، ان کے چہرے کا جو اطمینان میں نے دیکھا تو پھر اس کے بعد ان کی دل کی دنیا بدل گئی. موت ابھی قریب میں ہے، سولی پہ کھڑا ہوا ہے، ابھی مرنے والا ہے، لیکن چہرے پہ جو اطمینان ہے، آخر یہ اطمینان انسان پہ نمودار ہوا تو کیسے ہوا؟ سعید ابن عامر کہتے ہیں کہ یہی سوچتا 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 آخرکار میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پہ اسلام قبول کر لیا. یہ اطمینان جو دلوں کے اندر پیدا کر دیا ہے دنیاوی آسائش کے مقابلے میں، یہ دراصل کہاں سے آیا ہے؟ یہ ہے وہ زندگی جو ہم دلوں کے اندر روشن کریں اس نور ہدایت کے ذریعے جو کلام اللہ اور سنت رسول اللہ ہے.
اس سے لگاؤ نہیں ہے، تو یاد رکھ لیجئے یہ نور کی صحیح حیثیت و کیفیت ہمارے دلوں کے اندر کبھی رونما ہو ہی نہیں سکتی، کبھی رونما نہیں ہو سکتی۔ ابھی اسی نور کے بالمقابل یہ ظلمات کے بارے میں بھی اسی آیت میں پڑھ لیجئے، میں نے بتایا تھا نا نور آئے گا تو ظلمات بھی آئیں گے، نور کے مقابلے میں ظلمات اندھیری ہیں۔ اب یہ اندھیریاں تین طرح کی ہوتی ہیں، میں نے بتایا تھا کہ ایک تو پہلے جہالت کا اندھیرا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن 1% کے حساب سے بھی اسلام کی تعلیمات سے آشنا نہیں ہیں؟ یہ ہے تاریکی۔ پھر اس کے بعد شرک کی تاریکی، نمبر 3 گناہوں کی تاریکی۔ اب اس کی مثال سن لیجیے اسی آیت کے اندر جو 40 میں پڑھی گئی ہے، 35 کی یہ آیت ہے، 40 کی آیت، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب۔ اللہ اکبر۔ اندھیرے کی اس سے بہتر مثال نہ کائنات میں کوئی بنا سکتا ہے، نہ کسی کے زبان پہ آ سکتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے بیان کر دی ہے۔ ان لوگوں کی مثال جو یہ نور کو نہیں پاتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ ظلمات، تو وہ اندھیرے ہیں۔ وہ کیسے ہیں؟ فی بحر، سمندر میں ہو گیا کوئی، لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب۔ دیکھیے 3 آ گئے اندھیرے۔ اب کوئی کبھی سمندر کا سفر کیا ہو اور سمندر میں بڑی گہری ڈبکی لگائی ہو تو وہ اندازہ کر سکتا ہے یہ کیا اندھیرا ہے۔ پہلے ہی سمندر گہرا اندھیرا ہوتا ہے، سمندر میں بڑا گہرا نیچا عمیق پہنچ جائے اس کی تاریکی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ پہلی تاریکی وہ ہے ظلمات فی بحر لجی۔ پھر اللہ کہتا ہے یغشاہ موج، اب اس کے اوپر ایک لوٹ، ایک موج آ گئی، یغشاہ موج من فوقہ موج، پھر اس کے اوپر اور ایک موج آ گئی۔ ایک سمندر کی تہ تاریکی، اوپر اس کے ایک لوٹ تاریکی، اس کے اوپر ایک لوٹ اور ایک موج تاریکی۔ اتنی تاریکی کافی نہیں ہے، من فوقہ موج من فوقہ سحاب، پھر اس کے اوپر ابر بھی گھیر لے۔ اللہ اکبر۔ جو کچھ روشنی پہنچی سمندر کے اندر تو کس سے پہنچ سکتی ہے؟ سورج سے پہنچ سکتی ہے، وہ بھی ختم۔ سحاب، اس کے لیے بھی کیا ہے؟ ابر آ کے گھیر دے۔ پہلی تاریکی موج، پھر اس کے اوپر دوسری تاریکی، پھر اس کے اوپر کیا ہے؟ سحاب کی تاریکی، ابر کی تاریکی۔ تو اللہ کہتا ہے ظلمات بعضها فوق بعض۔ یہ ہے وہ مثال جو کیا ہے؟ اندھیریوں کے اوپر اندھیریاں، حتیٰ کہ اتنی اندھیرا اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، وہ خود اپنا ہاتھ نکال کے دیکھے تو اس کو نظر نہ آئے۔ ایسا اندھیرا کہیں دیکھا ہے آپ نے؟ یہ ہے کفر و شرک کا اندھیرا، توحید کے مقابلے کا اندھیرا۔ کیسی نفرت ہے اس آیت کے اندر، کیسی تنبیہ کی جا رہی ہے مومنوں کو کہ مومنوں دیکھو تمہیں جو توحید ملی ہے وہ کتنی روشن ہے، کتنی صاف شفاف اور اللہ کے نزدیک کتنی بلند ہے، اور شرک اور جہالت کا اندھیرا کتنا گہرا اور کتنا کیا ہے اللہ کے نزدیک مغبوس ہے۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، کہ وہ ہاتھ نکالے اپنا باہر نہ اس کو نظر نہیں آئے اس کو۔ اللہ کہتا ہے کہ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ اللہ تبارک و تعالی ہی کسی کے لیے نور نہ دے تو پھر کون ہے کائنات میں اس کے لیے کوئی نور پیدا کرتا؟ جن کے لیے اللہ ہی نہیں چاہا پھر اس کو کون نور عطا کر سکتا ہے؟ اب یہی نور اور ظلمات کی مثال دنیا سے ختم ہو کے آخرت پہ سمجھ لیں کیا ہوگا، یہ بھی سمجھ لیں، یہ آخری اینڈنگ پوائنٹ ہے۔ اب جو انسان اس نور ہدایت سے روشنی حاصل نہیں کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ ظلمات کے اندر ہے، خواہ وہ مسلمان ہو کوئی اور ہو۔ اصل چیز جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ تم اس قرآن و سنت سے نور حاصل کرو، یہ دلوں کی جلا ہے، اس کا تعلق توڑ دو گے تو آخرکار جہالت میں پڑو گے۔ جہالت مکمل تاریکی ہے جس کے لیے تمہارے لیے کیا ہوگی؟ دنیا کے اندر بھی اس جسم میں تاریکی ہی تاریکی رہے گی، آخرت میں تاریکی رہے گی، قبر میں تاریکی رہے گی، حشر میں تاریکی رہے گی، اور اختتام جہنم میں تاریکیوں کے اندر ڈوب جاؤ گے۔
اگر اس کے مقابلے میں تم نور کو حاصل کر لو گے تو دنیا کے اندر نور رہے گا، جسم کے اندر نور رہے گا، قبر میں نور رہے گا، حشر میں نور رہے گا، اور نور کا اتمام جنت میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار سے ہو جائے گا۔ بتاؤ بندو کیا چاہتے ہو؟ یہ نور چاہتے ہو یا وہ ظلمات چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہو تو؟ اللہ کہتا ہے والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ اسی آیت کے اوپر جو میں بیان کیا ہوں ابھی، یعنی اس ہدایت کی روشنی کے بغیر تم اعمال کرو گے تو وہ اعمال کیسے ہوں گے پتہ ہے؟ تم سمجھو گے کہ بہت اچھا عمل کر رہے ہیں، جہالت ہے، پتہ ہی نہیں ہے تمہیں کیا ہے، بدعات کو سنت سمجھ جاؤ گے، کرتے جاؤ گے کرتے جاؤ گے کرتے جاؤ گے، کیونکہ جہالت ہے، نور تو نہیں ہے تمہارے پاس، ہدایت تو نہیں ہے، اللہ کی رسی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اور وحی تمہاری گائیڈ نہیں کر رہی ہے، تو وہ اعمال کیا ہو جائیں گے؟ کسراب بقیعہ، ایسا ہے جیسے کہ صحرا میں ریت ہو، یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا سمجھتا ہے کہ وہ پانی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سمندری بیماری ہے جسے سراب کہتے ہیں۔ سمندر میں انسان پہنچ جائے، صحرا میں پہنچ جائے اور تھکان اور بھوک اس پر طاری ہونے لگے تو وہ سمندر جب سورج نکلے، خاص کر صحرا کے اندر، تو سورج جیسے ہی اپنی تپش ریت پہ ڈالنا شروع کرتا ہے تو وہ ریت کی جو چمک پیدا ہوتی ہے تو دور سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ پانی لہریں مار رہا ہو، گویا کہ ندی ہے جو بہہ رہی ہو۔ اور پیسا انسان جو ہوتا ہے، پہلے سے پیس سے زبان نکلی جا رہی ہے تو وہ جیسے ہی ریت کو دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ارے یہاں پر دور میں ایک اتنا بڑا کیا ہے، ندی بہہ رہی ہے، بھاگ کے آتا ہے، پہنچ کے دیکھتا ہے تو وہ تو کیا ریت ہی ریت ہے۔ بعین ہی اسی طرح تمہارے اعمال ہیں جو یہ نور سے حاصل نہیں کرتے ہدایتیں اور اعمال کرتے جاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کافروں کے اعمال کی مثال تو یہ ہے کہ کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، کہ وہ سراب ہے جس کو ریت کو اس نے سمجھ لیا کہ پانی، لیکن حتی اذا جاءہ، جب وہ آتا ہے، لم یجدہ شیئا، کچھ بھی نہیں پاتا وہاں پر، فوجد اللہ عندہ، اللہ کو پاتا ہے، لیکن فوفاہ حسابہ، اور اللہ اس کو برابر اس کا حساب دے دیتا ہے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تبارک و تعالی جلد حساب لینے والا ہے۔ جب وہاں پر پہنچتا ہے کوئی شے نہیں ہے لیکن پاتا ہے اللہ کو، کیا مطلب؟ یاد رکھ لیجئے، دنیا میں زندگی گزارتا ہے، جمع کرتا ہے، عمل کرتا ہے، فلاں کر دیا میں نے، فلاں کر دیا، درگاہ کو اتنا ڈونیشن دے دیا، فلاں کی میت پہ ایسا کر دیا، فلاں درگاہ میں یہ کر دیا، عرس کر دیا، سب اچھے عمل سمجھ کے کرتا ہے، لیکن ہدایت کی روشنی نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ سمجھتا ہے کہ اس کا پھل لینے کا موقع آ گیا موت کے وقت، تو وہاں جا کے جب آنکھیں کھلتی ہیں اللہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں پاتا، وہاں پر اللہ کو پاتا ہے۔ یہی کہتا فوفاہ حسابہ ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ۔ جیسے ہی وہاں پہنچتی ہے، روح نکالی جاتی ہے، آنکھیں کھل جاتی ہیں، ارے اتنے عمل کیا تھا، کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس۔ پاتا تو کس کو پاتا؟ صرف اللہ کو پاتا۔ اللہ کہتا ہے کہ فوفاہ حسابہ، ہم برابر اس کے لیے اس کی کیا ہے، دے دیں گے جو کچھ اس نے اعمال کیے ہیں۔ واللہ سریع الحساب، اللہ کے لیے کیا ہے، جلد حساب لینا ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ جیسے ہی وہ قبر کے اندھیریوں میں پڑتا ہے تو اس کے لیے اگر وہ صحیح چیز میں عمل کیا ہے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ الصلاۃ نور، تمہاری نماز نور ہے، وہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، تمہاری قبر روشن کرنے والی تمہاری نماز ہے۔ اب اس نور کے ذریعے قبر کی زندگی روشن ہو جاتی ہے۔ پھر حشر میں اٹھتے ہیں گپ اندھیرے میں، وہاں تمہارا نور تمہارے اعمال ہیں، دے دیے جائیں گے، ہاتھ میں ٹارچ ہوگی، بڑی اچھی ٹارچ۔ لیکن جن کے دل کیا ہے، یہ نور دنیا میں حاصل نہیں کیے، ان کو عطا نہیں ہوگی، وہ مانگ لیا کریں گے انہی لوگوں سے جن لوگوں کے پاس ہے یہ، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے نہیں دے گا۔ صاف کہہ دے گا کہ جن کے لیے جتنا نور ہے وہ صرف ان کے لیے، قرض نہیں دے سکتے کوئی اس میں۔ نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، وہاں حشر کے میدان میں جو یہاں کے نور سے فائدہ نہیں اٹھائے، قرآن اور سنت اور وحی سے، نام کے مسلمان رہ گئے، تو حشر کے میدان میں یہ نور عطا نہیں ہوگا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول، زمین بدل جائے گی، آسمان بدل جائے گا، یوم تبدل الارض غیر الارض، تو زمین بھی بدل رہی ہوگی، آسمان بھی بدل رہا ہوگا، تو پھر لوگ کہاں جائیں گے؟ یا تو زمین پہ ہوں گے یا تو آسمان پہ ہوں گے، دونوں ہی بدل رہے ہیں، تو جو لوگ ہیں وہ کہاں ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ جسر پہ ہوں گے، پل صراط پہ ہوں گے۔ جب وہ پل صراط پہ ہوں گے، جب یہ زمین اور آسمان تبدیل ہو رہا ہوگا۔ پوچھا گیا تو پل صراط ہے کیا پھر؟ اللہ کے رسول نے کہا یہ ہے جہنم کے اوپر ایک جسر، ایک پل، جس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ جو گزرنے کا موقع آئے گا نا، یہ جو موقع ہے وہ گپ اندھیرے کا موقع ہے، ایسی اندھیری اور ایسی تاریکی جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتی۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی پھر نور تقسیم کرے گا، نقتبس یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، ایک تو نور ہوگا ان کی پیشانی پہ، ایک ہوگا سیدھے ہاتھ طرف، دو نور دے گا ایک ایک مومن کو، اور ایک ایک کا نور کیا ہوگا؟ پہاڑ اتنا ہوگا، پہاڑ اتنا، یعنی اس کے اعمال اتنے بلند ہوں گے تو اتنا، ایک ایک کا نور ہوگا، جیسا کہ حدیث میں سب سے ادنا نور، یعنی آخری مومن جس کو نور دیا جائے گا، اتنا کم ہوگا کہ انگوٹھے کا جو ناخن ہوگا نا، اتنا ہی ہوگا، یہاں پر صرف روشنی پڑ رہی ہوگی، وہ بھی کبھی بجھ جائے گی، کبھی سے لگ جائے گی، اتنا ہی نور ہوگا اس کا۔ اب یہ نور ہی کی روشنی سے وہ پل صراط دکھے گا آپ کو جس پہ جانا ہے تمہیں، یہ نور کے ذریعے جیسے ہی طے کرنے لگیں گے، جو نام کے مسلمان اندر سے منافق تھے ان کے لیے کچھ نہیں عطا ہوگا، وہ آگے پوچھیں گے ایمان والوں سے، نقتبس من نورکم، ذرا ہمارے لیے بھی قرض دے دو، کہا جائے گا ورجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ جا کے کیا ہے پیچھے تلاش کرو، یہاں پر کچھ نہیں ہے تمہارے لیے، مومن کا نور تمہارے لیے فائدہ نہیں دے گا، وہاں تو مل کے تھے، دنیا کے اندر تو مل کے تھے، لیکن یہاں آخرت میں نہیں ہوگا یہ معاملہ۔ ابھی یہ بات چیت ہو رہی ہوگی، فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کے درمیان ایک دیوار کو اٹھا دیں گے جس میں دروازہ ہوگا، اندر کی طرف کیا ہے؟ باطنہ فیہ الرحمہ، اللہ کی رحمت جنت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور باہر کی طرف اللہ کا عذاب جہنم ہوگا۔ اب اس اندھیرے میں جیسے ہی پل صراط کو پار کرنا ہوگا، تو آپ ہی بتائیے کہ اتنے کٹھن راستے پہ کوئی ٹارچ بھی نہ ہو تو انسان پار کرے تو کیسے کرے؟ پار کر سکے گا؟ وہ نہیں کر سکے گا، وہی جہنم میں نیچے اندر گر جائے گا، وہی گرتا چلا جائے گا۔ تو یہ نور دنیا کے اندر جب تم حاصل نہیں کیے، وہاں آخرت میں یہ نور اللہ تبارک و تعالی تمہیں نہیں دے گا، اور وہ اندھیریاں جو تم یہاں پر کیا ہے نور سمجھے بیٹھے تھے دنیا کی، وہ دراصل وہاں پر کھل کے سامنے آ جائیں گی، سب اندھیری مل کر اندھیریاں تمہیں لے جا کے جہنم میں چھوڑ دیں گی۔ تو یہ ہے اصل میں ان دونوں کی تطبیق، جو ہم کو حاصل کرنا ہے وہ نور، جس سے بچنا ہے وہ گمراہی اور ظلم، تاریکی۔ یہ ہیں تین طرح کے اصل میں۔ میں پورے اپنے تقریر کا لب لباب کہہ دیتا ہوں، دیکھیے، نور کو حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے جہالت کو دور کرے علم سے۔ جہالت تاریکی ہے، علم نور ہے۔ اسی وجہ سے یاد رکھ لیجئے، حضرت امام مالک کہتے ہیں، بڑا پیارا شعر ہے، وکیع ان کے بہت بڑے استاد تھے، مالک کبھی کبھی جب پڑھتے تھے رحمہ اللہ بھول جاتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ شکوت الی وکیع سوء حفظ، میں نے شکایت کی اپنے استاد وکیع سے کہ میں حافظہ میرا ذرا کچا ہے، بھول جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا ارشدنی الی ترک المعاصی، دیکھو میں تمہارے لیے ہدایت کرتا ہوں کہ تم گناہ کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ فإن العلم اعلم فإن العلم نور ونور اللہ لا تؤتاہ عاصی، یاد رکھو علم ایک نور ہے اور اللہ اپنا نور گناہگار کو نہیں دیا کرتا۔ اللہ اکبر، گناہ چھوڑو گے تو علم میں ترقی ہوگی۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں بڑا سر مارتے ہیں، جا کے سال سال پڑھتے ہیں۔ میرے زمانے میں ایک حافظ تھا، میرے بڑے بھائی جب جمع ہوئے تھے اس وقت داخلہ لیا تھا مدرسے میں جب نکل گیا تبھی بھی پڑھ ہی رہا تھا وہ حفظ، تقریباً 15 سال ہو گئے ہوں گے۔ تحفیظ قرآن نہیں ہوتا،
लाख मर्तबा पढ़ो, एक आयत दिमाग में नहीं चढ़ती। कैसे चढ़ेगी जी? इतनी गलाजत रखे हुए तुम दिल के अंदर दुनिया की, अल्लाह का नूर कैसे दाखिल होगा उसके अंदर? फ़अलम फ़इन्नल इल्म नूरुन व नूरुल्लाहि ला तुताहु आसी। अल्लाह का नूर क्या है? गुनहगारों को नहीं मिलता है। तो इल्म नूर है, याद रख लीजिए। जहालत तारीकी है, ये इसको दूर करना है इल्म की रोशनी से। और इसमें सबसे पहला चोटी का इल्म क्या है? अल्लाह की मारिफत है। इससे याद रख लीजिए वो दरवाजे रोशन होते हैं दिल के, आप उसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तौहीद अल्लाह की मारिफत, शिर्क उसका जिद है तारीकी। इतनी तारीकी कि अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मुशरिक सुअर और कुत्ते से भी बदतर हो जाता है। सूरह बय्यिना में उलाइका हुम खैरुल बरिया उलाइका हुम शर्रुल बरिया। शर्रुल बरिया, मखलूकात में सबसे बदतरीन मखलूक में क्या है? कुत्ता भी है, खिंजीर भी है, उससे गया गुजरा कीड़े मकोड़े भी हैं, गलाजत में तैरने वाले कीड़े भी, ये भी तो अल्लाह की मखलूक है ना। अल्लाह कहता है कोई शिर्क करता है ना, वो मखलूकात में भी सबसे बदतर हो जाता है। शर्रुल बरिया, इतना बदतर हो जाता है। तो नंबर 2, इस इल्म की चोटी तौहीद है, इसको मजबूती से कायम रखना है। ये 2 हासिल हो गए, वो 2 से छुटकारा मिल गया, तो फिर जिंदगी गुजारना है आमाल सालिहा की बुनियाद पे। ये तुम्हारे लिए आगे आगे जाने के लिए राह हमवार करेगा। नूरुहुम यस्आ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम। 2 नूर तुम्हें जो अता होंगे, एक तो ईमान का नूर होगा जो पेशानी पे होगा, एक नूर होगा जो दाहिने हाथ की तरफ होगा तुम्हारे आमाल का, नेक आमाल का। बुरे आमाल से इज्तिनाब, जहालत, शिर्क, बुरे आमाल, ये तारीकियां हैं। इल्म, तौहीद, अच्छे आमाल, ये नूर है। जो ये हासिल कर लेता है फिर उसका कब्र भी क्या है? रोशन। इतना रोशन, इतना रोशन, इतना रोशन। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि निगाह जहां तक ठहरती है वहां तक उसकी कब्र उसके लिए उसात इख्तियार कर जाती है। नहीं तो इतनी तंग, इतनी तंग, इतनी तंग। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मुनाफिक और काफिर को जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र इतनी तंग हो जाती है, अपने हाथों की इंगलियां एक हाथ से दूसरे हाथ की इंगलियों में पुरो के ऐसे बतलाया कि ऐसे उसकी फसलियों की हड्डियां दोनों इस तरह हो जाती है। ये फसली की जो हड्डियां हैं इतनी तंग हो जाती है, इतनी तंग हो जाती है कि एक फसली की हड्डी दूसरी फसली की हड्डियों में ऐसे मिल जाती है। ये कब्र में है। फिर हशर में होगा क्या? वो गुप्त अंधेरे में तुम्हारा ये ईमान वाला नूर होगा तो सामने आएगा, अमल वाला नूर होगा तो दाहिने तरफ आएगा, तुम पुल सिरात पार करते चले जाओगे। आमाल जैसे होंगे वैसे बिजली की तरह पहुंच जाओगे जन्नत में। कोई होगा कि क्या है, बिजली की तरह तो नहीं लेकिन घोड़े की तरह पहुंच जाएगा, कोई होगा ऊन की तरह पहुंच जाएगा, कोई होगा बकरी की तरह पहुंच जाएगा, कोई होगा कि गिरेगा पड़ेगा फिर उठेगा, गिरेगा पड़ेगा पहुंच जाएगा, कोई होगा कि गिरेगा उठेगा ही नहीं। तो वहां पर यह मसला है। तो याद रखिए कल्ब अल्लाह ने दी, ये इस किताब के जरिए समझाया है। कल्बी तौर पर जो पाक होता है पूरे तौहीद से अपने कल्ब को मुनव्वर कर लेता है तो फिर अल्लाह कहता है कि ये मेरे नूर की मिसाल है, गोया इसके अंदर जो दिल है ये है तौहीद वाला बंदा मेरा, जो हमेशा दिल के अंदर इस तौहीद से जुड़ा हुआ है जो मैंने आसमान से उतारी है, कुरान और हदीस। इसको वो ग़िज़ा पहुंचा रहा है बराबर। तेल कहाँ से जा रहा है? यहाँ से जा रहा है तेल। अभी इस तेल से जो जलता है उसके अंदर दिया, ये तौहीद का दिया है जो हमेशा उसके पूरे जिस्म को मुअत्तर रखता है, मुनव्वर रखता है। फिर आपको कब्र में जाएं, आप पुल सिरात पे पहुँचे, आप क्या हैं मलकुल मौत से मिले, हमेशा ये नूर आपके लिए काम करता रहता है, आपको हर एक किस्म की आसानियाँ फराहम करता रहता है, हत्ता के बंदा पहुँच जाता है जन्नत को। अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह का क़ल्ब अता करे और इसी तरह हमारे रास्तों को नूर से भर दे और हमें जन्नतुल फिरदौस में जमा फरमाए। हादा व बिल्लाहि तौफ़ीक़ सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फिरुहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, गुनाहों की
عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، تو مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا، تو مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا، تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا، تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، تو لے گا اگر عدل سے کام اپنے، تو لے گا اگر عدل سے کام اپنے، میں ہوں مستحق نار کا میرے مولا، میں ہوں مستحق نار کا میرے مولا، میں ہوں مستحق نار کا میرے مولا، اور جو رحمت تیری شامل حال ہو تو مولا، مولا مولا جو رحمت تیری شامل حال ہو تو ٹھکانہ ہے جنت میرا میرے مولا، ٹھکانہ ہے جنت میرا میرے مولا، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا، تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا، مجھے ایک انسان بنا میرے مولا، میری تا قیامت جو نسلیں ہو یا رب، میری تا قیامت جو نسلیں ہو یا رب، وہ سب عاشق مصطفیٰ میرے مولا، وہ سب عاشق مصطفیٰ
مصطفیٰ میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا نہ محتاج کر تو جہاں میں کسی کا نہ محتاج کر تو جہاں میں کسی کا مجھے مفلسی سے بچا میرے مولا مجھے مفلسی سے بچا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا ہے کعبے پہ نظر عبید رضا کی ہے کعبے پہ نظر عبید رضا کی ہو مقبول ہر ایک دعا میرے مولا ہو مقبول ہر ایک دعا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا